جب آیا اس کا لشکر ہاتھیوں کا، عربوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے، گھبرا گئے، وہ اتنا بڑا جانور، وہ یوں بھی آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو کیسی ہیبت ہوتی ہے ہاتھی کو دیکھ کر۔ ہاتھی کا لشکر لے کے آئے، وہیں جہاں حج کے ایام میں آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں ان کا لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ تھکے ہوں گے یا کچھ اور تیاری ہوگی کہ کس طرح بیت اللہ شریف کو ڈالتے ہوں۔ بوڑھا آدمی جب زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو چیز بچانے کی بڑی فکر کرتا ہے، چراغ بجھا دو، بکری باندھ دو، دروازہ بند کرو، یہ کرو وہ کرو، برتن ٹھیک ٹھاک کرو، یہ اس کو بڑی فکر رہی تھی، اس لیے کہ اس کی کمائی کا ہوتا ہے نا، جس کی کمائی کا خود کا نہیں ہوتا اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت نے دیکھا اونٹوں کو باندھا، ایک اونٹ بھگ گیا، اس میں سے سرک گیا، نکل گیا، وہ ایک کے بعد میں 2-3 اور نکل گئے۔ اب حضرت کو پریشانی ہوئی، کیا کریں، دوڑے پیچھے، وہ نکل گئے، وہ اونٹ نکلے، یہ پیچھے پیچھے۔ پولیس کے لوگ گشت کر رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا ان کو، بڑے میاں کو، اور جا کر کے وائسرائے کے سامنے پیش کیا، تخت کے سامنے۔ کہ کون ہو تم؟ صاحب میں عبد المطلب ہوں۔ کیا کرتے ہو؟ بولے اس مسجد کا متولی ہوں۔ تم کو معلوم نہیں ہم کعبے کو ڈھانے کے لیے؟ معلوم ہے صاحب؟ بولے معلوم ہے۔ بولے کیسے آئے؟ ارے کہنے لگے جناب میرے اونٹ گم گئے ہیں، وہ خدا کا گھر ہے، وہ عبادت کر لے گا۔ معلوم ایمان کسی درجے میں کسی کونے میں موجود تھا، تمہارا تو وہ بھی نہیں رہا۔ میں نے بھری مجلس میں دلی میں ایک مرتبہ کہا کہ بھائی کچھ موقع اللہ کو بھی تو کرنے کا دو، کہ اونٹ میرے ہیں میں سنبھال لوں گا اس کو، گھر اس کا ہے وہ سنبھالے گا، اس کو تھوڑا سا تو موقع دو۔ ایک عالم نے مجھ سے کہا کہ مولانا ایسا ایمان ہمارا تھوڑی ہے۔ میں نے کہا نزول قرآن کے پہلے کا بھی ایمان نہیں ہے تو ہم کو ماتم کرنا چاہیے پھر اپنے ایمان کو۔ نزول قرآن کے پہلے کا بھی ایمان نہیں، وہ تو قرآن اترا بھی نہیں تھا اس وقت کا ایمان جب، لیکن وہ تھی رمق تھی۔ چنانچہ حدیث کے ریکارڈ میں، روایتوں کے ریکارڈ میں بھی آتا ہے، دروازے بند کر کے عرب اندر سے دیکھتے تھے جھانک کے عورتوں کی طرح کیا ہوتا ہے کر کے۔ وہ لشکر آیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پورے مکے کو تہس نہس کر دیتا، بیت اللہ کو ڈھا دیتا، لیکن اللہ نے ان عربوں کو بتا دیا کہ جب تم میں سے کوئی میرے دین کی اور شاعر اللہ کی حفاظت کے لائق نہیں رہے گا میں خود اس کا انتظام کروں۔ ایسے ظالموں کو میں جیسے سورہ یاسین کے اندر فرمایا وما انزلنا علیہم من السماء جندا وما کننا منزلین، آسمان سے ان کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے بڑے بڑے لشکر بھیجنے کی ہم کو ضرورت نہیں تھی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون، ایک زور کی چیخ نے قوموں کو تباہ کیا۔ کسی کو زلزلے نے کیا، کسی کو بارش نے کیا، کسی کو پتھروں کی برسات نے کیا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی، ابابیل نام، کہتے ہیں کہ ایک چونچ میں ایک باریک پتھر اور 2 پنجوں میں، ایسے آتش گیر مادوں کو لیے ہوئے تھی کہ آج آپ کے ایٹم والے جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس کو، اگر اس کی تحقیق کریں تو معلوم ہوگا ان کو کہ کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ پورے لشکر کو بھوسا کر دیا کھائے ہوئے، ایک آدمی کو، ایک ہاتھی کو نہیں بچنے دے۔ اس کے دیکھنے والے موجود تھے، اور اسی پر شرم دلائی عربوں کو رب تعالیٰ نے کہ ابراہ کا واقعہ دیکھ چکے ہو، حرم کو تباہ کر سکتا تھا وہ، اور تم گھر میں چلے گئے تھے لیکن میں نے اس کی حفاظت کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہو۔ پیدائش کے بعد کا تھوڑا سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا۔ پھر جوانی ہوئی، پیغمبر کو بھی جوانی آتی ہے، نبی کے بارے میں بھی جوانی آتی ہے۔ بتاؤں، حضرت موسیٰ جب جوان ہوئے تو اللہ نے فرمایا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، کہ موسیٰ تو بھری جوانی میں۔ حضرت مولانا محمد داؤد راز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ ترجمہ، اہل حدیث علماء میں بہت بڑا مقام تھا ان کا، قرآن مجید کا ترجمہ کیا انہوں نے، بہت ہی اچھا ترجمہ اور تفسیر، میں نے الحمدللہ پڑھا بھی ہے اور اس سے بہت حاصل بھی کیا۔ تو حضرت جب جوانی پہنچے، یعنی 25 برس کی جوانی عرب کی، کیا دیکھنا ہے اس جوانی، پھر گناہ سے ناواقف اور سیرت کی پکی کیفیت، اور امین ایسا کہ مخالفین بھی امین کہتے تھے اور حضرت سے محبت کرتے تھے۔ بعضوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بکرے ذبح کیے اور خوشیاں منائی۔ بعض دشمنوں کے نام بھی اس میں آتے ہیں، اس وقت موقع نہیں، لیکن جب 25 سال کے ہوئے آپ تو کچھ قافلوں کے اندر شریک ہوئے، تم نے تجارت چھوڑی اس لیے بے قیمت ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو اہمیت دی، تجارت میں 2 مرتبہ قافلوں کے ساتھ گئے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر کے جو ان کے کمیشن ایجنٹ جاتے تھے اس میں یہ بھی 2-1 مرتبہ گئے۔ تو وہ جو ان کا سپروائزر تھا اس نے رپورٹ دی کہ صاحب یہ بڑا عجیب جوان ہے، یہ کیا اس کی نگاہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم نے تو ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ پچھلی رات کو آسمان کی طرف دیکھتا ہے، سورج نکلتا ہے تو اس پر غور کرتا ہے، تاروں کے اوپر نظر ڈالتا ہے، چھاؤں کو دیکھتا ہے، دھوپ چھاؤں ہوتی ہے اس کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے، اس کی نگاہ بڑی تیز ہے۔ حضرت خدیجہ نے ایک مرتبہ اپنا قافلہ ان کو دیا کہ آپ میرا مال بیچ کے آئے، سب سے زیادہ منافع کیا، حساب دے دیا اور اپنا کمیشن لینے کے لیے نہیں گئے۔ حضرت خدیجہ کو اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی کہ نگاہ کا پیغام حضرت خدیجہ کو
کی طرف سے حضور کو آیا. پڑھو اللہم صلی علی محمد. یہ پیغام جب آیا تب خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی. کس دنیا میں رہتے ہیں یہ؟ حضرت کی عمر 25 سال کی اور اپنے سے 15 سال بڑی اور 2 مرتبہ کی بیوہ سے پہلا نکاح ہوا. ہم کو ہی نہیں معلوم ہے یہ. حضرت خدیجہ نے 25 سال کی عمر کے بعد 15 سال تک کے میاں بیوی کی حیثیت سے رہے. لیکن آپ ان سب کو دیکھنے کے آپ کو بے چینی ہوتی تھی کہ یہ دین نہیں ہو سکتا, یہ مذہب نہیں ہو سکتا, یہ ستیہ نہیں ہو سکتا, یہ جو پڑھ رہا ہے اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی, یہ جس طرح نماز پڑھ رہا ہے ایسی نماز نہیں ہو سکتی, یہ بتوں کے سامنے قربانی کر رہا ہے یہ نہیں ہو سکتی, یہ غیر اللہ کو سجدے کر رہا ہے, مالائیں جپ رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس کائنات کا ایک ہی بنانے والا اس منصب پر اور اس نتیجے پر آپ پہنچ گئے تھے نبوت کے پہلے. تو تنہائی میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کیا کریں, کس سے کچھ نہیں کہہ سکتے, کوئی چیز بھی نہیں ہے. غار حرا میں معتکف ہوتے تھے اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا مجھے بھی جانے کا اللہ نے شرف دیا لیکن چڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. آج تو اس پہاڑی میں حکومت نے راستے بھی بنا دیے, جیپ سے بھی جا سکتے ہیں, ہماری ہمت نہیں, لڑک گئے تو گئے. کیسے اس خاتون نے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی ہوگی. ابھی کسی اپنے غلام کے ذریعے کبھی خود تشریف لے گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص مدت تک کے اس کے اندر معتکف رہے. اور پھر رب تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی ایک رات میں رمضان المبارک کی ایک طاق رات کے اندر جس کو لیلۃ القدر کہا گیا, اس میں فرشتے اعظم رسول اعظم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا غار میں, اور وہ 7-8 آیتیں میں نے پڑھی تو سب سے پہلے نازل ہوئی. ان آیتوں کو لے کر کے آپ پہاڑ سے نیچے اترے, گھر آئے. گھر جب آئے تو پسینے سے اتنے عرق تھے اور اس قدر سخت سردی ہو رہی تھی کہ حضرت نے کہا کہ زملونی زملونی. اللہ کو ایسا پیار آیا کہ اسی نسبت سے سورہ مزمل نازل ہوئی, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کیا کلام ہے. ایک کپڑے میں لپٹ کر سونے والے اٹھ کھڑا ہو جا, رات کے ایک حصے میں کھڑا رہے میرے سامنے بندگی کے لیے.